بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت و قوت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، اور جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنے ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدھوں سے سامان اتارا، ان کے آگے دانہ ڈالا اور خود وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں لوٹا ہوا ایک شخص ان کے جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی میٹھی لہجے سے دونوں بھائی کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر حال احوال دریافت کیا۔ اسے باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اس طرح اجنبی نے موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں، ہم دونوں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ تو اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بنانا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم بھی گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج میں تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ الناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا، اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جسے آپس میں بے اتفاقی پیدا ہو تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کے سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
کہ امام صاحب کو ان کے رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ انہی کے بدولت شیطان کے مکروہ چال سے بچ گئے تھے۔ میرے محترم عزیز دوستو، شیطان بہت چالاک ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو پکڑ کر اس پر وار کرتا ہے۔ یہ بڑے نازک موقعوں اور نازک وقت میں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اس کا وار انسان پر اثر کر دے۔ میرے دوستو، اپنے آپ پر نظر رکھیے اور اپنے ارد گرد نظر رکھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں دوستو پھر دوسرے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔